محب الدین طبری ذخائر العقبہ میں ابی ذبیان سے نقل کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ اتنے میں ایک عورت کو لایا گیا جس پر زنا کا الزام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب اس عورت کو سزا دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو ان کی ملاقات امیر علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ امیر علیہ السلام نے ان کو واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آنے کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا، ہم کو علی علیہ السلام نے واپس بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور کوئی سبب ہوگا۔ امیر علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ 3 گروہوں سے شرعی تکلیف ہٹائی گئی ہے؟ ایک، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ دوسرا، جب تک سویا ہوا شخص بیدار نہ ہو۔ اور تیسرا، پاگل یا بے عقل جب تک وہ عاقل نہ ہو جائے۔ اور یہ عورت پاگل ہے، اس کا تعلق فلانے قبیلے سے ہے اور اس نے جنون کی حالت میں یہ کام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے سنسار کرنے کا حکم ہٹا دیا۔ شیخ مفید ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے عالم دین نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور اس روایت کے آخر میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ علی کے حالات میں فراخی عطا فرمائیں، نہیں تو میں ایک پاگل عورت پہ حد جاری کر کے ہلاک ہو جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ عدت کے دنوں میں نکاح کرنا۔ محب الدین طبری ذخائر العقبہ میں مسروق سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس نے عدت کے دنوں میں نکاح کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے حق مہر لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا اور اس عورت اور مرد کو الگ الگ کر دیا اور کہا گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اور ان دونوں میں اس عورت سے کوئی اور بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ جب اس معاملے کی خبر امیر علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ یہ دونوں اس مسائل سے لا علم ہیں تو یہ عورت حق مہر کی حقدار بنے گی، کیونکہ عورت نے اپنے آپ کو خود مرد پہ حلال کیا ہے۔ ان دونوں کو الگ کیا جائے جب تک عدت کے دن گزر جائیں۔ عدت کا وقت پورا ہونے کے بعد اگر وہ مرد چاہے تو اس عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ جب کسی بات کے متعلق علم نہ ہو تو اس وقت سنت کی طرف رجوع کریں، یعنی میری طرح۔ جیسا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے علی علیہ السلام کے قول پر عمل کیا، کیونکہ علی علیہ السلام کا قول سنت کے عین مطابق ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ روایت علی بن ابراہیم کتاب عجائب احکام امیر المومنین علیہ السلام میں موجود کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اس روایت کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ یہ روایت اجتماع اہل بیت علیہ السلام اور تمام شیعہ عالم کے فتاویٰ کے خلاف ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ دونوں اس مسئلے سے لا علم ہوں یا دونوں کو علم ہو یا ان دونوں میں سے مرد یا عورت لا علم ہوں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ہم نے اس کو ذخائر عقبہ سے اس لیے نقل کیا کہ ہمارے سننے والوں کو یہ معلوم ہو کہ اہل سنت کے عالم اس بات کے قائل ہیں کہ خلفائے ثلاثہ
شرعی معاملات میں حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک یہ روایت غیر موثق ہے کیونکہ اس کا راوی مسروق ہے جو کہ کاذبین میں سے تھا۔